بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت سوا روحات کا معبود اور اس کا انجام۔ اسلام سے قبل جزیرہ عرب کی زندگی شرک اور بت پرستی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی مخصوص معبود ہوتا جسے وہ اپنا محافظ، روزی دینے والا اور مصیبت دور کرنے والا سمجھتے۔ ان میں سے ایک مشہور بت تھا سوا، جسے خاص طور پر قبیلہ حذیل پوجتا تھا۔ اس کا مرکزی مقام روحات تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ سوا کا پس منظر۔ قدیم روایات کے مطابق سوا کا نام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان 5 نیک آدمیوں میں سے ایک کے نام پر رکھا گیا تھا، جن کی قبروں کو بعد میں شیطان نے لوگوں کے لیے عبادت گاہوں میں بدل دیا۔ قرآن مجید نے بھی ان 5 کا ذکر کیا ہے۔ اہل جاہلیت نے انہی نیک شخصیات کی یادگار کو بعد میں بتوں کی شکل دے دی۔ یوں سوا ایک پتھر کے بت کی صورت میں قبیلہ حذیل کے علاقے روحات میں نصب تھا۔ وہ اسے اپنا سب سے بڑا سہارا مانتے اور قربانیاں پیش کرتے۔ بچے پیدا ہونے پر جنگ میں جانے سے پہلے یا تجارت کے سفر پر نکلتے وقت وہ سوا کے سامنے جھک کر دعائیں کرتے۔ اہل حذیل اور سوا قبیلہ حذیل جو مکہ کے قریب آباد تھا، سوا کی پرستش میں اپنی پہچان رکھتا تھا۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ عام تھا کہ سوا ان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ گاؤں کے لوگ سال میں مخصوص دنوں پر میلوں کی صورت میں یہاں جمع ہوتے، جانور قربان کرتے اور گانے بجانے کی محفلیں کرتے۔ یوں یہ بت ان کے لیے مذہبی ہی نہیں بلکہ سماجی اجتماعی کا مرکز بھی تھا۔ اسلام کا سورج اور سوا کا چیلنج۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ اور اس کے اطراف کے بتوں کا مراکز براہ راست اسلام کے پیغام کے نشانے پر آ گئے۔ اہل حذیل کے دلوں میں بھی یہ خوف جاگا کہ اگر اسلام غالب آیا تو سوا کی عظمت خاک میں مل جائے گی۔ وہ اسلام کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی پر ڈٹے رہے، لیکن وقت کے ساتھ حالات بدل گئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ نے عرب میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ قریش اسلام کے پرچم تلے آ گئے تو باقی قبائل کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہ رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ تمام بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا جائے تاکہ عرب کے کونے کونے میں توحید کا پیغام عملی صورت میں قائم ہو جائے۔ سوا کو مٹانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ حذیل کے علاقے روحات جائیں اور سوا کے بت کو توڑ ڈالیں۔ یہ صرف ایک پتھر کا مجسمہ گرانے کا حکم نہیں تھا، بلکہ صدیوں پرانی گمراہی کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مختصر دستہ دیا گیا۔ وہ مدینہ سے نکلے اور راستے بھر لوگوں کو بتاتے گئے کہ وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد شامل ہوگی اور سوا اپنی جھوٹی طاقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ روحات میں پہنچنا۔ جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روحات پہنچے تو اہل حذیل گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، یہ بت ہمارا معبود ہے، تم اسے کیسے گرا سکتے ہو؟ اگر یہ سچا خدا ہے تو خود تمہیں روک لے گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جملے اثر انداز نہ ہوئے۔ وہ آگے بڑھے اور بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بڑا مجسمہ تھا جس کے ارد گرد دیے جل رہے تھے اور نذرانے رکھے تھے۔ حذیل کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ سوا کا خاتمہ۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور زور سے سوا کے مجسمے پر وار کیا۔ بت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے اسے مزید ضربیں لگائیں حتیٰ کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل حذیل سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ واقعی خدا ہوتا تو
अपनी हिफाजत करता। अब उनके पास खामोशी के सिवा कुछ न था। वो जान गए कि वो जिसे पूजते रहे वो एक बेजान पत्थर से ज्यादा कुछ न था। इस्लाम की रोशनी। सुवाग के टूटने के बाद हुजील के कई लोग इस्लाम के करीब हुए। उन्होंने कलमा पढ़ा और ऐलान किया कि अब हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। रफ्ता रफ्ता पूरा कबीला इस्लाम के झंडे तले आ गया। ये वाकया साबित करता है कि इस्लाम की फतवाहत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं हुई, बल्कि बातिल की कमजोरी को खुद जाहिर करके हक को गालिब किया गया। सुवा का अंजाम इस बात की अलामत था कि बातिल कितना ही पुराना क्यों ना हो, जब सच्चाई सामने आती है तो उसे कायम नहीं रखा जा सकता। सबक। बुद्ध सुवा की कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान जब अल्लाह को छोड़कर मखलूक की पुरसतिश करता है तो दरअसल अपनी अकल को कमजोर कर लेता है, लेकिन जब हदायत की रोशनी पहुंचती है तो दिलों के अंधेरे छुट जाते हैं।